کہ رمضان کے حقوق میں سے تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہ چھوڑیں، اہتمام کریں۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب کب پاتا ہے؟ جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ سجدہ یہ اللہ پاک کے قدموں میں کر رہا ہے۔ اب اللہ پاک کے قدم کیسے ہیں وہ جانتا ہے، ہم اللہ پاک کے قدم نہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک کی رحمت کی بارش برس رہی ہے جہاں یہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہمیں رمضان میں کتنے اضافی سجدے مل جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنے مل جاتے ہیں؟ کتنے؟ 40 ماشاءاللہ۔ کتنے اضافی سجدے؟ 40، یعنی 40 دفعہ نمازوں سے فرائض وتر سنتیں ان سے ہٹا کر روزانہ 40 دفعہ ہم رب کے قدموں میں گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ربا ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے دریائے رحمت کے ہم محتاج ہیں، اپنی رحمتیں نازل کر لینا۔ مسجد میں ہیں، اپنے بیٹک میں ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن تراویح نہ چھوڑیں، تراویح کا اہتمام کریں، بلکہ روزوں کی جان تراویح ہے۔ روزے کے اندر جو جان پیدا ہوتی ہے وہ تراویح سے پیدا ہوتی ہے، تو تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ گزشتہ امتوں کو روزے تو ملے لیکن تراویح نہیں ملی تھی، ہمیں اللہ پاک نے تراویح عطا کی ہے، یہ خاص نعمت ہے اس امت پر۔ اور کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 ہیں، سب کہتے ہیں 20 ہیں، ہاں بولو سب۔ 4 امام ہیں جن کے مذہب پر دنیا بھر میں عمل ہو رہا ہے، 4 مذہب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، شان کیا ہے امام مالک کا؟ یہاں درس دیتے ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب ہیں، یہ ممبر ہیں، اس پر پیغمبر علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، وہ سامنے پیغمبر کا روزہ ہے، یہ یہاں بیٹھ کر حدیث کا درس دے کر کہتے ہیں اس روزے والے نے یوں فرمایا۔ مسجد نبوی میں درس دیتا ہے۔ ان 4 اماموں میں جو سب سے پہلے آئے ہیں، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 رکعت ہیں۔ ایک قول 30 رکعت کا، ایک قول 34 رکعت کا بھی ہے، 8 رکعت کا نہیں فرمایا۔ ثابت کر لے امام مالک سے کوئی کہ امام مالک نے یہ فرمایا ہو کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں، ثابت کرائے، کہیں سے لے کر آئے۔ دوسرے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، زمانہ دونوں کا ایک ہے، جو زمانہ امام مالک کا ہے وہی زمانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ سارے یہ جو ملکوں میں عمل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ عمل امام ابو حنیفہ کی مذہب پر ہو رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام شافعی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد ابن حنبل یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک ملاقات ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے ہوئی ہے، اور دوسری ملاقات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ان سے علم حاصل کیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے۔ 4 امام، چاروں امام کہتے ہیں 20 رکعت۔ کتنے ہیں؟ 20 رکعت۔ کل کر عرض کر دوں، پتہ نہیں پھر عرض کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ 2 فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 سے کم ہیں۔ ایک روافض ہیں، اہل تشیع، ان کے ہاں تراویح کی رکعتیں 20 سے کم ہیں، اور ایک غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں، جبکہ خانہ کعبے میں جو امام سامنے پڑھاتا ہے وہ بھی 20 رکعت پڑھاتا ہے۔
ان میں سے جو امام ہیں ان میں سے ایک جو ہم سب جانتے ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس، وہ مسلک کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے حنبلی ہیں، ان کا مذہب امام احمد ابن حنبل کا ہے، حنفی بھی نہیں ہیں، 20 رکعتیں پڑھتا اور پڑھواتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو ائمہ ہیں اس میں دو قسم کے وہ امام ہیں، کچھ حنبلی ہیں، زیادہ شافعی ہیں، وہ بھی یہاں 20 رکعت پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر نے تراویح کی نماز ان سے 8 رکعت کی ثابت ہوتی تو پھر وہاں 8 رکعت کیوں پڑھوائے جاتے ہیں؟ اور دوسری عجیب بات، تہجد کی نماز کے لیے اذان تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن 11 مہینوں میں تہجد کی نماز اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ میں آیا، میں نے اپنی نماز اکیلے پڑھ لی، یہ آیا فلان آیا فلان آیا فلان آیا، اکیلی پڑھ لی۔ رمضان کے آخری عشرے میں پھر تہجد کی نماز قیام اللیل کہہ کر جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ میرے پیغمبر نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 8 رکعتیں تو حجرہ عائشہ میں پڑھی گئی، وہ تہجد کی نماز تھی، اور وہ صرف رمضان میں نہیں، وہ تو 12 مہینے مسلسل چلتی رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ تو 6 رکعتیں بھی پڑھی گئی، 8 بھی پڑھی گئی، 10 اور 12 بھی پڑھی گئی، لیکن 8 رکعت کا معمول آپ کا زیادہ رہا ہے، تو تراویح 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ابی بن کعب کو مصلی پر کھڑا کیا، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت سعد موجود، حضرت سعید موجود۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا تم جنتی ہو۔ یہ جنتی صحابہ کھڑے ہیں، ابی بن کعب مصلی پر ہیں، ان سب نے 20 رکعت پڑھی ہے۔ اجماع ہے اس کا صحابہ کرام کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی رکعتیں 20 پڑھی ہیں، یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کریں اور 20 رکعت کا کریں۔ اس کے ساتھ دوسرا سنت وہ قرآن پاک کا ایک قرآن پاک تراویح کی نماز میں سننا یا سنانا۔ یہ بھی معمول رکھیں کہ آپ کا ایک ختم اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک ایک مسجد ایک جگہ اپنی ایک ختم مکمل کروائیں، اس میں ناغہ نہ ہو جائے۔ حافظ ہیں، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اپنے پیچھے 10-15 آدمی کھڑے کروا کے خود سنائیں، اپنے ڈھیروں پر اپنے بیٹوں کو پر پڑھوائیں ان سے، حافظوں سے۔ اس میں ایک چیز جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے جو ہم سے نہیں رکھا جاتا ہے کہ تراویح کی تو ہم چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر سکتے ہیں، 5 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، لیکن فرض نماز ثواب زیادہ مسجد کا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ فرض نماز قریب کا جو مسجد ہے اس میں فرض نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنی جگہ جو اپنی تراویح کی جماعت ہے وہ وہاں پڑھیں۔ یہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کروائیں کہ آپ کا قریبی جو بھی مسجد ہے آپ اس مسجد میں فرض پڑھیں اور سنتیں پڑھ کر پھر اپنے جہاں آپ نے کسی حافظ کے پیچھے قرآن پاک سننا ہے وہاں آپ 20 رکعت تراویح میں قرآن پاک سنیں، وہیں اپنے وتر کی نماز بھی ادا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے فرض بھی وہاں پڑھ لیے اور تراویح بھی وہاں پڑھ لی اور وتر بھی وہاں پڑھ لی، ادا تو ہو جائے گا، لیکن مسجد کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں۔